لوط علیہ السلام کی قوم ٹکرائی، بے غیرت بے حیا، دنیا میں اس سے بے غیرت قوم کوئی نہیں پیدا ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے وہ کام کیا جو کبھی کوئی پیچھے انسانیت میں کر نہ پایا تھا، کہ انہوں نے لڑکوں کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ نے سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ مارا ہے۔ بے حیائی اللہ کے ہاں بڑا خوفناک، کفر تو بھی بڑا جرم ہے، بے حیائی پکڑ دے، دنیاوی پکڑ دے لحاظ نہ، اگرچہ کفر سب سے بڑا جرم ہے، اور وہ کافر بھی تھے، بے حیا بھی تھے، ان کی بے حیائی پر 5 عذاب ان پہ آئے، 5۔ اللہ نے کسی قوم پہ 5 عذاب کٹھے نہیں مارے، 5 عذاب اللہ نے ان پہ کٹھے مارے۔ زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، چہرے مسخ، پتھروں کی بارش، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے۔ میں اس علاقے میں پھروں، اردن میں ہے، جب جبریل نے پورے شہر کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا تو 300 میل تک ساری زمین دھنس گئی نیچے، اور وہاں پانی نکلا ہے۔ وہ پانی اتنا گھاٹا ہے کہ اس میں چھلانگیں بھی لگاؤ تو آدمی ڈوبتا نہیں، اور اس میں کوئی شے زندہ نہیں رہتی، نہ مینڈک، نہ مچھلی، نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی اس میں کیڑا زندہ نہیں رہ سکتا، نہ بڑے سے بڑا۔ وہ آج تک عذاب میں، تو اللہ نے اس بے حیا قوم کو خوفناک 5 عذابوں میں مارا اور پکڑا ہے۔ کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دیکھ، کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے۔ پھر میرے رب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يروا ألم تروا ألم ترى۔ جو قرآن میں بھرا پڑا ہے وَكَمَّا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ یہ ساری آیات ایک کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی تھی، جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، وہ صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا، تو انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔
اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں، تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم ثمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، ثمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہو، نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں، 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پہن کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم ثمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلك بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، انہیں چیخ ماری، چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہوئی تھی، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی، دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا خسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹومی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے۔ انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے۔ بھی برباد ہے۔ مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، اللہ 70 دفعہ کہتا ہے بول میرا بندہ، لبیک یا عبدی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ والا تعلق نہیں پیدا کیا، بس ایک زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو یہاں اتارو اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ آپ کی سنے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے مرضی غفلت کی زندگی گزر جائے، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ سارے معاف فرما دیتا۔ اور اللہ اپنی مثال خود دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں۔ کوئی ماں معاف کرتی؟ 2 4 دفعہ 5 دفعہ ماں کی نافرمانی کرو، وہ جھولی اٹھا کے بددعائیں دینا شروع کر دی، اور بیوی نال لڑکے تو بھی کھاؤ تھے، پتہ لگ جائے گا تو انہیں۔ تو میرا اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے اور آخری وہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایک اردو کا محاورہ ہے، تو حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہاں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ اس کے اچھا سبحان اللہ، آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اور آپ اس کو منانے جائیں تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا یا وہ آئی بند کر دے گا؟ میرے ایک چچا تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے مجھ سے، تو 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اور وہ چاچا میں بطریا رشتہ ناندا وڈا میرا چھوٹا، میں نے آخر مینوں پتہ ہے تو بڑا وڈا مولوی ہے پر میں تینوں بالکل معاف نہیں کر۔ اخیر انہوں نے میرے پسینے کٹا دیتے۔ 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی، تو ان کا حق بنتا تھا، میرا رشتہ بہت چھوٹا تھا، وہ بہت بڑے تھے۔ تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے، چشمہ موٹا ہے، دانت ہیں کوئی نہ، اور ایسے جا رہا ہے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟
کہ یار مسجد جا رہے ہیں اللہ نو مناون واسطے، تو شکل دا ویکھ اپنی، دن تیرے کوئی نہیں، اینک تینوں چڑھ گئی، سوٹی تیرے ہاتھ آ گئی، ہن تینوں کتھوں توبہ دی توفیق لبنی؟ تو اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو بے نیاز ہے، اللہ کی قسم ہم سارے گناہ گار ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سارے نیک ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو وہ کہتا میں استقبال کرتا ہوں، آ جا میرا بندہ، تیرا انتظار تھا، آ جا، کب سے دروازے کھلے تھے کہ تو آئے گا اور ماتھا ٹیکے گا اور مجھے راضی کرے گا۔ تو ایک لمحے میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک آدھے بول پر یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، کیونکہ اس کام سارے اللہ سے ہوتے ہیں، پیسے سے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم۔ بادشاہوں کی خوش آمد کرنے سے کام نہیں بنتے، کام اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اور اکیلا ہے جو کہتا ہے ذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ یہ عجیب بات اللہ نے کی ہے، کوئی مجھے پکارے، مسلم ہو نان مسلم ہو، مجھے پکارے گا نا تو میں اس کی سنوں گا۔ اور اگلی بات، ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائی ہیں، وہ درخواست دیتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان جو بھی مجھے پکارے گا، میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں، اس کا سب کچھ جانتا ہوں، جو مجھے پکارے گا جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور دعوت الداع، دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے کو، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ، آئے ہائے، تو اللہ کہتا لبیک لبیک۔ ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا صنم کہتا رہتا تھا، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، زبان پھسل گئی، یا صمد، صمد اللہ کا نام، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا صمد، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے۔ جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا۔ آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا، میری رحمت ہے ہی ایسی کہ میں جواب دوں گا۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں، تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمنوں تھوڑی دیر لگے گی، کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جاندیاں کوئی گھنٹے تک لگن گئے، تھوڑے تو چاروں پاسے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساریاں مچھیاں تو کھا پی جاویں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منک
فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے پہن؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا۔ جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں، جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو 4 یتیموں کو پال دے، 4، تو اس کی پوری زندگی ایسے ہوگی، ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزے رکھنے والا، ساری زندگی کا ذکر کرنے والا، اور ساری زندگی کا جہاد کرنے والا، صرف 4 یتیموں کی پرورش پر۔ پوری زندگی کی تہجد، پوری زندگی کا روزے والا، پوری زندگی کا تہجد والا، پوری زندگی کا ذکر والا، پوری زندگی کا جہاد کرنے والا۔ تو جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، میرا محبوب جو 1 نیکی کرے گا میں 10 دوں گا، آپ 1 پاؤنڈ دیں گے ہم 10 دیں گے۔ تو میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا کہ 1 پہ 10، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو بہت زیادہ کر کے دوں؟ تو اس میں کوئی عدد نہیں تھا۔ تو میرے نبی نے پھر عرض کیا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اس پر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم، کہ میرے محبوب جو میری امت، آپ کی امت میں سے 1 درہم خرچ کرے گا، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، 1 نیکی، ہم اس کو 700 گنا کر دیں گے، 700 گنا۔ تو کوئی کاروبار ہے کہ آپ 1 پاؤنڈ لگائیں اور آپ کو 700 پاؤنڈ پروفٹ آ جائے؟ ہے کوئی؟ اس پر بھی میرے نبی نے بس نہیں کی کہ رب زد امتی، اللہ کوئی اور بتا دے، تیرے خزانے اچ کڑی کمی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اچھا میرے نبی چھوڑ دو حساب کتاب، آپ کی امت میں جو صبر سے زندگی گزار لیں گے نا، ان کو میں بے حساب دوں گا، کوئی حساب، وہاں حساب نہیں ہوگا بغیر حساب، اور یہاں بہت زیادہ دوں گا کہ اس سے اپنے سے بھی گنا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جان کو، مال کو اپنے نام پہ خرچ کروائے،